بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پارٹ 2۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے، بنا کسی تمہید کے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سائنال جو گزریا کلیاں میں، کسی کو زندگی میں 1 مرتبہ دیدار، کسی کو 100 مرتبہ دیدار، کسی کو 1000 مرتبہ دیدار، اور ابو بکر کو کروڑوں مرتبہ دیدار، اور آج بھی دیدار کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت نبی کی نبوت سے اتنی وابستہ ہے کہ اگر ہم ابو بکر کو نکال دیتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ نبی کی نبوت بچتی ہے، نہ ہمارا ایمان اور یقین بچتا ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر نہیں تو ہجرت نہیں، ابو بکر نہیں تو پھر مغات نہیں، ابو بکر نہیں تو غار نہیں، ابو بکر نہیں تو پھر حضور کے پہلا کلمے پڑھنے والا کون ہے؟ حلال کھا، حلال کما۔ خود نبی کو حکم ملا، یا ایھا الرسول رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ، کما کے کھایا کرو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سب سے اچھا عمل، سب سے اچھی کرتوت، سب سے اچھا کردار وہ ہے کہ آدمی کے حلق میں لقمہ حلال کا جائے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کیا نشانی بتلائی ہے، کیا علامت بتلائی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کپڑا حرام ہو، پیٹ میں کھانا حرام ہو، آنکھ حرام دیکھتی ہو، زبان حرام کھاتی ہو، کان حرام سنتے ہو، پیروں سے حرام کی طرف چلا جائے، ہاتھ حرام پکڑتا ہو، اور پھر کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ پھر حضور نے فرمایا کچھ نہیں بنتا، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آن کے بارے میں نہ سوچا، اپنی شان کے بارے میں نہ سوچا، پروردگار نے ان کو نوازا، یہ بنے۔ ہجرت والی رات آئی، میں کہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر کو تسلیم نہ کرو گے تو نبی کی نبوت صحیح معنوں میں نہیں رہتی۔ اگر صدیق نہیں، پھر ہجرت کا کیا مقام ہے، ہجرت کا کیا مفہوم ہے، پھر ہجرت کس بلا کا نام ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں، حجرے مبارک میں، مشرکین مکہ میں، دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، قتل کریں گے آج رات۔ ابو جہل اپنی ساری پارٹی لے آیا اور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے چاروں طرف کھڑے کر دیے، ننگی تلواریں ہاتھ میں دے دی، اور ان کو پکا کیا کہ تم نے ہلنا نہیں یہاں سے۔ اللہ غنی، ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف مشرکین مکہ تلواریں لیے کھڑے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب چلو نکلو، آج ہجرت کر جاؤ مکے پاک سے۔ عرض کیا الہ العالمین، کل مجھے حکم دے دیا ہوتا میں نکل جاتا، پرسوں مجھے حکم دیا ہوتا، چوتھ مجھے حکم مل جاتا میں نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہیں، آج میں کیسے نکلوں؟ فرمایا میرے محبوب، اگر میں کل نکال کے لے جاتا، پرسوں نکال کے لے جاتا، چوتھ نکال کے لے جاتا، یہ کافر کہتے ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم یوں کر دیتے، ہم یوں کر دیتے، مزہ تو جائے گا یہ چاروں طرف تلوار لیے کھڑے ہوں اور میں آپ کو سب کی نظروں سے بچا کے لے جاؤں۔ میری خدائی کا پتہ تو جبھی چلے گا کہ میں کتنے قدرت والا ہوں، کتنا طاقت والا ہوں، کتنا حکمتوں والا
کرتا ہوں میں کس طرح کا خالق اور مالک ہوں. آج ہی تو لطف آئے گا. آپ چلیں, توجہ رکھیں. عرض کیا الہ العالمین مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے, اگر وہ واپس نہ ہوئی اعتراض کریں گے نبی ہو کر کھا گیا. کبھی کسی امتی نے بھی پرواہ کی کہ اگر میں کسی کا کھا کے مر جا تو میری قبر برباد ہو جائے گی, میری حشر برباد ہو جائے گی, تباہی پھر جائے گی میری. ڈر ہو تو ہم لوگ یہ سوچیں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الہی میں یہ امانتیں کیسے واپس کروں. اب آئی مکے والوں کی کھجوریں علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے کرو. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو. مکے والوں کا کپڑا ان کے حوالے, مکے والوں کی کھجوریں اے علی تیرے حوالے, مکے والوں کا ستو تیرے حوالے, مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے, میرے محبوب کا بستر تیرے حوالے, میرے محبوب کا اجرا تیرے حوالے, مکے والوں کی امانت ساری تیرے حوالے. پر آپ بکر میری کالی کملی والے کی نبوت والی امانت تیرے حوالے. ساری مکے والوں کی امانتوں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر تک علی مرتضیٰ کے حوالے. کوئی مذاق تو نہ تھا اس رات کو بستر پہ سونا, خطرے سے خالی نہیں. جس نبی کو نعوذ باللہ وہ قتل کرنے کے ڈرتا ہے اس بستر پہ کون سو سکتا ہے. یہ شیر خدا کا جگر تھا, گردہ تھا, اتنا بڑا بہادر جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا. اب اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ایک باریک سے نقطہ اور بتاؤں, سمجھو گے تو مزہ آئے گا. سارا جہان کہتا ہے, کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, ہم بھی ہر سال بتاتے ہیں کہ حضور کے بستر پہ کون سویا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ. حضور کے بستر پہ کون سویا؟ شیر خدا علی مرتضیٰ. سب نے سنا ہوگا کہ حضرت علی سوئے. ایمانداری سے بتاؤ, اگر حضرت علی کے دل میں یہ خطرہ ہو کہ نبی کو تشریف لے گئے, سارا مکہ دشمن ہے, سارا مکہ پکڑنے والا ہے, ہاتھ نہ لگ جائے, پھنس نہ جائے, مصیبت نہ آ جائے, نعوذ باللہ شہید نہ کر دیے جائے, اگر یہ خطرات ہوں تو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کے بیٹے کو پولیس لے جائے پکڑ کے, ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ نہیں نیند آتی. تو یہ جو لفظ ہے کہ حضرت علی کو نیند آ گئی, یہ نیند آنا یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے, حضرت علی کا سونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آج وہ خطرناک رات ہے, آج وہ رات ہے کہ سارا مکہ حضور کا دشمن ہے. کہ حضرت علی کے ساتھ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بھی ہوتا تو اندیشہ تھا, خطرہ تھا, فکر تھا, پریشانی تھی. میں بھی ہوتا پھر بھی پریشانی تھی. چونکہ ساتھ ابو بکر کا ہے لہذا کوئی پریشانی نہیں, علی کو بھی نیند آ گئی. یہ تو اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناقب اور فضیلت ہے کہ علی مرتضیٰ کو بھی اطمینان ہوا کہ صدیق کا ساتھ ہے لہذا کوئی خطرہ نہیں. پھر اللہ پاک سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا اللہ میں کس طرح نکلوں گے؟ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینک دو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رماها. الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, آپ پھینک دیں, ہوا میری غلام ہے. چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی.
اور کئیوں کو تو ایسی پڑی کہ آج تک نہیں نکلی. بس اللہ پاک نے کام لینا تھا نا. برابر والا کہنے لگا برابر والے کو کیوں ہے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. میری آنکھ میں خود پھینک کر اور پھر بکواس شروع کر دی. تلواریں تو دی پھینک, چاروں طرف ہو رہی ہے کبڈی کبڈی. لگ گیا آپس میں ایک دوسرے کی پالش مالش کرنے. ابو جہل آیا چیک کرنے کے لیے تو وہاں کے دیکھا حجرے کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے. ابو جہل کہنے لگا بدبختو تم نے تو میرے خیال میں کام کھو دیا. یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی چودھری صاحب اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی. کہنے لگا نہیں جی لات کی قسم اس نے پھینکی ہے. دوسرا کہنے لگا نہیں جی منات کی قسم اس نے پھینکی ہے. تیسرا کہنے لگا جی عزا کی قسم اس نے پھینکی ہے. ابو جہل بڑا سیاح تھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے کسی نے بھی نہیں پھینکی, پھینکنے والا پھینک گیا, کسی نے نہیں پھینکی. بستر پہ دیکھا تو شیر خدا مل گئے. پروردگار عالم کے لب حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا الہی میں اب یہاں سے نکل کر کدھر کہاں؟ آواز آئی میرے صدیق بلال تیرے دروازے پہ آیا, سہیل تیرے دروازے پہ آیا, ابو ذر غفاری تیرے دروازے پہ آیا, سلمان فارسی تیرے دروازے پہ آیا, زبیر تیرے دروازے پہ آیا, طلحہ تیرے دروازے پہ آیا, عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آیا. تمام صحابہ چل کر تیرے دروازے پہ آئے. آج ہجرت والی رات ہے, آپ صدیق کے دروازے پہ تشریف لے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ تشریف لائے اور اللہ نے حکم دیا, فرمایا میرے محبوب چلتے چلو سورت یاسین پڑھتے رہو. پتا چلا کہ سورت یاسین جو ہے وہ دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. مگر آج کل ہمارے مسلمان پتا ہے سورت یاسین کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے بابا کا کیا حال ہے؟ کہ جی بس بڑی تکلیف ہے کئی دن سے کہ سورت یاسین پڑھوا دینی تھی کام بن جاتا. یعنی لوگوں کا مسلمان مرد عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سورت یاسین جو ہے یہ مرنے کی گولی ہے. انہوں نے بھی کئی یاسین پڑھوا چکے ہیں اب تک مرا ہی نہیں. اللہ نے سورت اتاری دشمنوں کی حفاظت کے لیے اور ہم اسے موت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سورت یاسین نہ سنایا کرو, ثواب ملے گا, مگر یہ تو عقیدے کے خلاف ہے نا کہ تم نے سورت یاسین کو مرنے کی گولی سمجھا ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لے آئے. دستک دی, اندر سے پوچھا کون ہے؟ من دکل باب, کس نے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ جواب ملا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے صدیق اکبر ننگے پیر ننگے سر یوں گیتا پڑھتا بھاگا ہوا آیا. میرے آقا اندھیرے میں تکلیف فرمائی, آدھی رات کا وقت ہے, آپ تشریف لائے, مجھے بلوا لیا ہوتا میں حاضر خدمت ہو جاتا. فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا, خدا نے مجھے بھیجا. فرمایا ابو بکر ایک اور نقطے کی بات عرض کروں, نیند دور کر کے سننا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایسا بھاگ کے آیا جیسے جاگ رہا ہو. نا کنڈی کھڑکاؤ, گھنٹی بجاؤ, آدمی جاگتا ہے, اٹھتا ہے, منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے, کپڑا اتارتا ہے, آہستہ آہستہ آتا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایسا اٹھ کے آیا جیسے پہلے سے جاگ رہا ہو. فرمایا پہلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا شام سے جاگ رہا ہو, نیند تجھے آئی نہ ہو تو ایسے آیا جیسے جاگ رہا تھا. عرض کیا آقا جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت والی رات
وقت آئے گی میں تجھے ساتھ لے کے چلوں گا. کئی سال گزر چکے, اس انتظار میں رات کو نیند کبھی آئی ہی نہیں. ہر رات انتظار کرتا ہوں, کبھی نیند نہیں آتی رات کو. فرمایا پھر ہجرت کا حکم مل چکا, تیاری کرو, کوئی سواری تیار کرو. اور اس کے سواری تیار کر رکھی میں نے. فرمایا کوئی گھوڑا, کوئی خچر, کوئی اونٹ نظر تو آتا نہیں. صدیق اکبر نے اپنی پشت پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں, آپ میرے ساتھ سوار ہیں. تو آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے کیسے اٹھا کے لے جائے گا. صدیق اکبر کے گھر سے ناشتہ تیار کرایا گیا, ساتھ لے جانے کے لیے کھانا ناشتہ تیار کیا گیا رات کو. اور جب وہ باندھنے کے لیے, وہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا, کہ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا ٹرک بھرے ہوئے رکھے رہے, بکسے بھرے ہوئے. جب باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا, ابو بکر صدیق کی لفظ جگر سیدہ اسماء نے اپنا دوپٹہ پاڑ کر آگے میں باندھ دیا. آدھا کپڑا اپنا دوپٹہ پاڑ کر اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ باندھ دیا اور آدھا اوپر لپیٹ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا کہ کپڑے کی تنگی ہے, کپڑے کی ضرورت ہے. میری محبت میں صدیق کی بیٹی نے کپڑا پھاڑ کر باندھ دیا. یہ رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں. نبی کو صدیق کی بیٹی پہ بھی یقین ہے. بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب مشرکین مکہ نے, مکے کے کافروں نے حجرہ خالی دیکھا, بستر پہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, وہ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نہ بلال کے مکان پہ گئے, نہ سہیل کے مکان پہ گئے, نہ عثمان کے مکان پہ گئے, نہ کسی کے دروازے پہ گئے. وہ سیدھا قافلہ چودھریوں کا, مکے کے سرداروں کا چل کر صدیق کے دروازے پہ آیا. چلو میری نہیں مانتا تو مکے کے کافروں کی مان جا, ان کا بھی یہ یقین ہے اگر نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں اور کسی کے یہاں نہیں ملے گا, اور کسی کے یہاں نہیں ملے گا, چلو ابو بکر کے دروازے پہ وہاں ملے گا, کیونکہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. نبی اور صدیق کی جدائی مشکل اور محال ہے. چنانچہ سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے, دستک دی, ابو بکر کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلی. چھوٹی سی بچی ہے, مگر آپ اس بچی کو نہ دیکھیں, وہ ہاتھ دیکھیں جو اس کے سر پہ گرا ہے. اس نبی کی عظمت کو دیکھیں جس کے لیے دوپٹہ پھاڑ کر اس بیٹی نے کھانا باندھ کے دیا. وہ مکے کے چودھری کہنے لگے لڑکی تیرا ابا کہاں ہے, تمہارا نبی کہاں ہے؟ آئے آئے یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں. اللہ ہوگا نہیں, خطرہ کتنا زبردست ہے, کتنا بڑا اندیشہ ہے, کتنا بڑا خطرہ ہے. مکے والے سارے چودھری دشمن ہیں. اس وقت بھی اللہ والی نے جھوٹ نہ بولا. آج ہم سفید داڑیوں والے ہو کر جھوٹ بولتے نہیں شرماتے. قبر کے ہم قریب ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے. وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. کسی کا دل دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. کسی کا پیچھ پیچھ سے بیٹھ کر نقصان کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. ابو بکر کی بیٹی مبارک ہو, یہ نہیں کہتی مجھے پتہ نہیں ہے. کہنے لگے اور مکے کے سرداروں تم تھوڑے آدمی ہو, سارا مکہ اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. چیلنج کر دیا, اعلان کر دیا, مقابلے میں سارا مکہ لاؤ, بڑے بڑے بہادروں کو لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو پوچھ کے دکھاؤ.
चुनाच अबू जहल आगे बढ़ा, उतबा आगे बढ़ा, उतैबा आगे बढ़ा, और अबू जहल ने अल्लाह गनी अभी थोड़ी सी देर पहले जिन बालों पे रहमतुल्लिल आलमीन का रहमत वाला हाथ फिरा था, अभी मक्के का चौधरी उन बालों को पकड़कर सैयद आसमा को घुमाकर पटाख से पत्थर में दिल मारा, पिशानी पत्थर में लगी, पत्थर की नोक गड़ी, लहू की धार दूर जाके पड़ी। मगर अबू बकर की बेटी अब भी कहते हो मक्के वाला कीमा बना सकते हो, पर सरकार मदीना का पता नहीं पूछ सकते। तुम मेरी जान निकाल सकते हो, तुम मुझे खत्म कर सकते हो, मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। थप्पड़ मारे, अबू बकर की बेटी ने मुंह पे तमाचे पे खा लिए, मगर सरकार का पता न बताया। ये मार के गए। इधर सिद्दीक की बेटी गारे सौर में खाना लेकर के गई, रात अंधेरी है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, सैयद आसमा का मुंह सूजा हुआ है, तो फरमाया आसमा तो तेरे मुंह पे क्या हुआ? अर्ज किया मेरे आका कुछ नहीं। फरमाया कुछ तो हुआ है। बच्ची थी, रोने लगी, या रसूलुल्लाह मुझे मक्के वालों ने मारा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी, या अल्लाह अबू बकर के घर पे काम फरमा, छोटे बड़े सारे मेरे लिए मार खा रहे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो वो घराना है कि जिस घर में हाय हाय क्या क्या चीजें मैं आपको समझाऊं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई गवर्नर, कोई सदर, कोई वजीर शादी के लिए आ जाए, सारे मोहल्ले के मुंह में पानी आ जाएगा, लोग ही मजे हो गए। गवर्नर से रिश्तेदारी हो गई, सदर से रिश्तेदारी हो गई। अरे अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दो जहान के बादशाह इमामुल अंबिया खुद दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। और इस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पे जब हुजूर सवार हुए तो दोनों हाथ सिद्दीक के सर पे रखे, ये साबित कर दिया अबू बकर के सर पे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ है, इसको कुछ न कहना। इसी को कमतर मरहूम कहता है, आई हिजरत वाली रात भली, आई हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। सिद्दीक अकबर दे मोगाते महबूब खुदा दिया कलिया में मिठिया राता गार दिया, साई लाल जो गुजरिया कलिया में। किसी को जिंदगी में एक मर्तबा दीदार, किसी को 100 मर्तबा दीदार, किसी को 1000 मर्तबा दीदार, और अबू बकर को करोड़ों मर्तबा दीदार, और आज भी दीदार कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत नबी की नबूवत से इतनी वाबस्ता है, इतनी वाबस्ता है कि अगर हम अबू बकर को निकाल देते हैं, न दीन बचता है, न इस्लाम बचता है, न नबी की नबूवत बचती है, न हमारा ईमान और यकीन बचता है। इसलिए कि अबू बकर नहीं तो हिजरत नहीं, अबू बकर नहीं तो फिर वो रात नहीं, अबू बकर नहीं तो हार नहीं, अबू बकर नहीं तो फिर हुजूर के पहला कलमे पढ़ने वाला कौन है। बहरहाल किसी वक्त में भी और किसी हालत में भी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को पीछे न रखा। इन हज़रात का तो बयान करते करते मेरी तुम्हारी उम्रें खत्म हो सकती है, इनकी फजीलतें कम खत्म हो सकती है। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें, और ऐसे ही बयान के लिए और एक हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और ऐसे ही आप काली हनीफ की वीडियो देख सकें। ऐसे ही बयानात इंशाअल्लाह अज़ीम आपके लिए लाता रहूंगा। अल्लाह हज़रत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और अल्लाह हज़रत को कब्र में नूर मुनव्वर अता फरमाए। आगे वीडियो बहुत ही जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।